بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ قبر کا بیان شروع ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے جو قبر کا بیان ہوا اس میں بتایا گیا تھا کہ مرتے وقت مومن کو کون کون سے اعزازات دیے جاتے ہیں۔ اعزازات سمجھتی ہو نا، انعامات دیے جاتے ہیں، یعنی مرنے کے وقت کا مومنوں کو کون سے انعامات دیے جاتے ہیں یا اعزازات دیے جاتے ہیں، اور قبر حق ہے، قبر کا جو عذاب ہے وہ حق ہے۔ ہر ایک کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ آج کا جو لیکچر ہے وہ ہے مرنے کے وقت کافروں کی کون کون سی سزائیں دی جاتی ہیں۔ جب انسان مرتا ہے یا تو وہ مومن ہو کے مرے گا، یا وہ کافر ہو کے مرے گا، یا فاسق ہو کے مرے گا۔ چلو اگر مسلمان ہے اور فاسق ہے تو بھی قبر کا عذاب ہوگا، مسلمان ہے اور مومن ہے تو اسے قبر کا عذاب نہیں ہوگا، لیکن کافر ہے تو اس کو بہت ہی سخت عذاب دیا جائے گا۔ مرنے کے وقت کافر آدمی کو درجہ ذیل 10 قسم کی یا ان میں سے بعض سزائیں دی جاتی ہے۔ اس سے پہلے 10 قسم کے بتایا تھا میں نے کہ مومن آدمی کو جو انعامات دیا جاتا ہے مرنے کے بعد، تو مرنے کے وقت کافر آدمی کو بھی 10 قسم کی یا ان میں سے بعض سزائیں دی جاتی ہے۔ سب سے پہلا، کافر کی روح قبض کرنے کے لیے انتہائی خوفناک کالا چہرے والے فرشتے آتے ہیں، اور مومن کے ساتھ کیا تھا؟ روشن فرشتے والے۔ اور یہاں کافروں کے لیے کیا ہے؟ جو فرشتے آئیں گے اس کے چہرے کیا ہوں گے؟ سیاہ ہوں گے، کالے ہوں گے وہ، اور وہ آئیں گے تو کتنے ڈراؤنے ہوں گے۔ نمبر 2، کافر کی روح قبض کرنے والے فرشتے اپنے ساتھ ٹاٹ کا کفن لے کر کے آئیں گے، اور مومن کے ساتھ کیا تھا؟ ریشم کا کپڑا لے کر آئیں گے، جنت سے ریشم کا کپڑا لے کر کے آئیں گے، اور اس کے لیے ٹاٹ کا کفن لے کر کے آتے ہیں۔ نمبر 3، روح قبض کرنے سے پہلے ہی فرشتے کافر کو یہ کہہ کر ڈرانا شروع کر دیتے ہیں کہ اے ناپاک روح، نکل اس جسم سے اور چل اللہ کے غصہ اور غضب کی طرف۔ یعنی نکلنے سے پہلے ہی جو فرشتے ہوتے ہیں اس کو ڈرانا شروع کر دیتے ہیں، کافر کو ڈرانا شروع کر دیتے ہیں کہ اب تمہیں چلنا ہے کہاں؟ اللہ کے پاس چلنا ہے، اللہ تم سے ناراض ہے، غصے میں ہے۔ نمبر 4، کافر کی روح قبض کرتے وقت فرشتے ان کے چہرے اور پیٹھ پر تھپڑ مارتے ہیں۔ جب کافر کی روح قبض کرتے وقت فرشتے کافر کی روح کیا کرتے ہیں؟ قبض کرتے ہیں، تو قبض کرنے کے وقت میں اسی وقت وہ جھاپڑ مارتے ہیں چہرے پر اور پیٹھ پر، یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ اس قدر وہ زور سے چیختا ہے میت کہ جنات اور انسان کے علاوہ سارے چرند پرند جانور سنتے ہیں اس کی چیخ کو۔ یعنی اس قدر سختی کے ساتھ مارتے ہیں، کہاں پر؟ چہرے میں اور اس کے پیٹھ پر۔ نمبر 5، کافر کی روح قبض کرتے وقت فرشتے کافر کو آگ کے عذاب کا مژدہ بھی سناتے ہیں، یعنی تمہیں اب آگ میں ڈالا جائے گا۔ جب کافر مر رہا ہوتا ہے تب اسی وقت مرتے وقت کافر کی روح سے روئے زمین پر پائے جانے والے بدترین مردار جیسی غلیظ بدبو آتی ہے۔ بدترین مردار، جیسے مر جاتا ہے کوئی جانور اور اس کو اگر اسی طرح چھوڑ دیا جائے تو کتنا بدبو کرے گا یہ۔ اگر بغل میں کوئی کتا مر جائے اور اس کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے، 2-3 دن کے بعد پورے گاؤں کے لوگ کیا ہو جائیں گے؟ بدبو سے مبتلا ہو جائیں گے، کیونکہ بہت بدبو کرتا ہے۔ خاص کر انسان، حیوان، یہ سب جب مرتے ہیں اگر اس کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے تو بہت ہی زیادہ بدبو کرتا ہے۔ اسی لیے انسان جب مرتا ہے
تو اس کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے اور چاروں طرف سے بند کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کی بدبو باہر نہ نکلے. اگر بند نہیں کیا گیا اس کی بدبو باہر نکل کر کے لوگوں کو تکلیف کا باعث بنے گا وہ. اس لیے چاروں طرف سے کیا کر دیا جاتا ہے؟ پیک کر دیا جاتا ہے. کافر روح کی بدبو محسوس کر کے زمین و آسمان کے درمیان اور آسمان میں موجود تمام فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں. لعنت مطلب اللہ کی رحمت سے تم دور ہو گئے. سارے فرشتے اس کے اوپر لعنت کر رہے ہیں. کافر کی روح قبض کرنے کے بعد فرشتے اسے آسمان اول کی طرف لے جاتے ہیں، پہلے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں، اور تعارف کروانے کے بعد، تعارف مطلب یہ فلاں کا لڑکا ہے نام لے کر کے آسمان کا دروازہ کھولنے کی درخواست کرتے ہیں. لیکن محافظ فرشتے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیتے ہیں. اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا ہے، لیکن مومن کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اس کافر روح کا اندراج سجین میں کر لیا جائے. اس کا نام کس میں لکھ دیا جائے؟ سجین میں لکھ دیا جائے. اور مومنوں کے لیے کیا تھا؟ علیین. اور کافروں کے لیے سجین. سجین میں اندراج کے بعد کافر کی روح کو بڑی ذلت کے ساتھ آسمان اول سے ہی زمین پر پٹک دیا جاتا ہے، پھینک دیا جاتا ہے. روح کو پھینک دیا جاتا ہے. تو یہ 10 سزائیں کافر کو مرنے کے وقت دی جاتی ہے. کافر کی روح قبض کرنے سے پہلے ہی فرشتے اسے جہنم میں داخل ہونے کا مژدہ سناتے ہیں کہ تم جہنم میں داخل ہو گئے. اللہ تعالیٰ سورہ نحل آیت نمبر 28 اور 29 میں فرماتا ہے فرشتے جب ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں اس وقت وہ جھک جاتے ہیں کہ ہم برائی نہیں کرتے تھے، کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کرتے تھے. جہنم کے دروازوں سے ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ جو متکبرین کے لیے بہت بری جگہ ہے. جو تکبر کرنے والوں کے لیے بہت ہی بری جگہ ہے، اس میں داخل ہو جاؤ. کافر کی روح قبض کرتے وقت فرشتے ان کے چہروں پر تھپڑ اور پیٹھوں پر کوڑے مارتے ہیں. کوڑے مارنے کا سمجھ نہیں آتا ہے کہ اگر ایک کوڑا لگ جائے پیٹھ پر تو یہ پورا کیا ہو جائے گا؟ چمڑا پھٹ جائے گا. یہ تو چہروں پر تھپڑ مارنا اور پیٹھوں پر کوڑے مارنا اور ساتھ ہی ساتھ آگ کی عذاب کی خوشخبری بھی دیتے ہیں. ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں؟ وہ آگ کی عذاب کی خوشخبری دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال آیت نمبر 50 میں فرمایا کاش تم وہ منظر دیکھو جب فرشتے کافروں کی روح قبض کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کے چہروں اور پیٹھوں پر ضربے لگا رہے ہوں گے. ضربے مطلب مار رہے ہوں گے اور کہتے ہیں اب جلنے کا عذاب کا مزہ چکھو. ہو سکتا ہے کہ جو مسلمان بھی ہو اور جو بہت بے ایمان ہو، گناہ گار انسان ہو سکتا ہے اس کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے کہ فرشتے اس کو جھاپڑ مارے ہیں، اس کو یا پیٹھ پر مارے ان کو، جو بہت بڑا مجرم ہے. سورہ محمد آیت نمبر 27 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس وقت کیا حال ہوگا کافروں کا جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے اور ساتھ ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مار رہے ہوں گے. ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مار رہے ہوں گے. اس سے تو کنفرم ہے کہ کافر کو تو یہ سزا دی جائے گی، کافروں کو یہ سزا دی جائے گی. لیکن جو مسلمان میں فاسق ہے، فاجر انسان ہے، اس کے بارے میں کنفرم نہیں ہے. ہو سکتا ہے مار پڑ بھی سکتی ہے اور نہیں بھی پڑ سکتی ہے، یا مرنے کے بعد تو قبر کا تو عذاب ہونا ہی ہونا ہے. کافر کی روح قبض کرنے سے پہلے فرشتے اسے خوب ڈانٹتے ڈپٹتے ہیں اور اس کن عذاب سے دوچار ہونے کا مژدہ سناتے ہیں. روح قبض کرنے سے پہلے اس کو ڈانٹتے ہیں. جیسے میں تم لوگوں کو ڈانٹتا ہوں نا، بہت برا لگتا ہے. ابھی سب کو برا لگتا ہے، لیکن بعد میں تم لوگوں کو بہت اچھا لگے کہ ہاں مولانا صاحب صحیح ڈانٹتے تھے. اسی طرح جب انسان مرے گا، کافر ہو کر مرے گا، اسی وقت فرشتے اس کو ڈانٹ رہے ہوں گے. اس وقت اس کو ڈانٹنا اچھا لگے گا کہ کاش اگر کوئی پہلے مجھے ڈانٹ دیا ہوتا اور میں سیدھے راستے پر آ گیا ہوتا تو آج یہ نوبت نہیں آتی. تو اسے خوب ڈانٹتے ہوں گے اور اس کو جھاڑ رہے ہوں گے.
اور پلس یہ ہے کہ اس کو رسوا کن عذاب کا مژدہ سنا رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سورہ انعام آیت نمبر 93 کے اندر فرمایا، کاش تم کافروں کو اس وقت دیکھو جب وہ موت کی سختیوں میں پھنسے ہوتے ہیں اور فرشتے ہاتھ پھیلائے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، کیونکہ تم اللہ کی طرف ناحق باتیں منسوب کیا کرتے تھے اور اس کی آیتوں سے تکبر کیا کرتے تھے۔ اس کی آیتوں سے کیا کرتے تھے؟ تکبر کیا کرتے تھے۔ تکبر کرنا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو بڑا جاننا، اور تکبر میں انسان کیا کر دیتا ہے؟ بہت ساری چیزوں کا انکار کر دیتا ہے۔ حق بات جاننے کے باوجود وہ بہت سارے چیزوں سے کیا کر دیتا ہے؟ منہ پھیر لیتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ یہ حق ہے لیکن پھر بھی اس حق کو قبول نہیں کرتا ہے، صرف اور صرف تکبر کی بنیاد پر۔ اسی لیے تکبر انسان کو ہلاک و برباد کر دیتا ہے، جس طرح شیطان کو ہلاک و برباد کر دیا تکبر نے۔ کافر کی روح قبض کرنے کے لیے سیاہ چہرے والے عذاب کے فرشتے آتے ہیں۔ کافر کی روح لپیٹنے کے لیے عذاب کے فرشتے ٹاٹ کا کفن اپنے ساتھ لاتے ہیں۔ کافر کی روح اس کے جسم سے اتنی مشکل سے نکلتی ہے جتنی مشکل سے لوہے کی سیخ گیلی اون سے باہر نکلتی ہے۔ کافر کی روح سے روئے زمین پر پائے جانے والے بدترین مردہ سے زیادہ غلیظ اور گندی بو آتی ہے۔ آسمان پر جاتے ہوئے جن فرشتوں کے پاس سے روح کا گزر ہوتا ہے وہ سب اس پر لعنت ملامت کرتے ہیں۔ کافر کی روح کو اللہ تعالیٰ کے حضور لے جانے کے لیے آسمان اول کا دروازہ کھولنے کی درخواست کی جاتی ہے، لیکن محافظ فرشتے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اس کافر کا نام سب سے نچلی یعنی 7ویں زمین کے نیچے موجود سجین کے رجسٹر میں درج کر لیا جائے۔ سجین میں اندراج کے بعد کافر کی روح آسمان اول سے بری طرح زمین پر پٹک دی جاتی ہے۔ مسند احمد کی حسن روایت ہے کہ حضرت برا بن عادل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک انصاری کے جنازے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تدفین کے لیے نکلے۔ جب ہم قبرستان پہنچے تو قبر ابھی تیار نہیں ہوئی تھی، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد یعنی اس قدر خاموشی سے بیٹھ گئے گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ سب کو قبر کو دیکھ کر کے وہاں تو کوئی ہنسی مذاق تو نہیں کرے گا نا جی، وہاں سب گمسم بیٹھے ہوئے ہیں سب۔ اور قبرستان ایسی جگہ ہے جہاں ہنسنا ہی بیوقوفی کہلاتا ہے، کہ وہاں کوئی دنیا کی باتیں کرے۔ قبرستان جائے اور وہاں دنیا کی باتیں کرے، وہاں تو اپنی فکر کرنا چاہیے کہ آج یہ آیا ہے کل میری باری ہے، آج تمہاری باری تو کل میری باری ہے۔ آج جس طرح لوگ اس کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں کل ایک وقت ایسا ہوگا مجھے بھی لوگ اس طرح اٹھا کر کے لے جا رہے ہیں۔ کوئی چھوڑنے والا نہیں ہے، کوئی دنیا میں تمہیں رکھنے والا نہیں ہے، سب لوگ تمہیں قبر کے گڈھے کے حوالے کر دیں گے۔ اسی وجہ سے سارے صحابہ کرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئے، کیونکہ وہ بہت زیادہ قبر کو یاد بھی کرتے تھے، قبر کے ہولناکی سے وہ بہت ڈرتے بھی تھے۔ گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے آپ زمین پورید رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اوپر اٹھایا اور فرمایا عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو، اللہ کے عذاب سے پناہ طلب کرو، یعنی کم سے کم ایک دن میں تو کم سے کم 10-15 مرتبہ اللہ کے قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، دعا کرو کہ اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچائے۔ اور اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی سکھائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں اس دعا کو تو ضرور پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 2 یا 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ پھر فرمایا کافر آدمی جب دنیا سے کوچ کرنے لگتا ہے اور آخرت کی طرف روانہ ہوتا ہے تو اس کی طرف سیاہ چہرے والے فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان کے پاس ٹاٹ کے کفن ہوتے ہیں اور وہ اس سے حد نگاہ کے فاصلے پر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت یعنی عزرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے خبیث روح نکل اور چل اللہ کے غصے اور غضب کی طرف۔ روح جسم کے اندر جاتی ہے
اور فرشتے اسے اس طرح باہر کھینچتے ہیں جیسے کانٹے دار لوہے کی سیخ گیلی اون سے باہر نکالی جاتی ہے۔ فرشتے اس کی روح نکال لیتے ہیں تو دوسرے فرشتے لمحہ بھر کے لیے بھی اسے ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے، بلکہ اسے ٹاٹ کے کفن میں لپیٹ لیتے ہیں۔ روئے زمین پر کسی مردار سے اٹھنے والی بدترین زمین پر کسی مردار سے اٹھنے والے بدترین بدبو اس کے روح سے آتی ہے، بہت خراب بدبو اس کے روح سے آتی ہے۔ فرشتے اسے لے کر اوپر آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ راستے میں جہاں کہیں ان کا گزر مقرر فرشتے پر ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ کس خبیث روح کی بدبو ہے؟ جواب میں فرشتے کہتے ہیں یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے۔ فلاں بن فلاں کی روح کا مطلب نام کے ساتھ، فلاں بن فلاں، جیسے کسی کا نام ہو عبداللہ بن محمد، عبداللہ اس کا نام ہوا اور اس کے باپ کا نام محمد، ٹھیک ہے؟ تو نام کے ساتھ اور باپ کے نام کے ساتھ یہ تعارف کراتے ہیں۔ جواب میں فرشتے کہتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، بدترین نام جو دنیا میں لیا جاتا تھا، یہاں تک کہ فرشتے اسے لے کر آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں۔ فرشتے آسمان کا دروازہ کھولنے کے لیے درخواست کرتے ہیں لیکن دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، کافروں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے۔ کافروں کے لیے جنت میں واپس ہونا، جہنم سے جنت میں واپس ہونا ایسا ہی ہے جیسے اونٹ سوئی کے سوراخ میں پار ہو جائے۔ ایک سوئی ہے، ٹھیک ہے، اور اونٹ اس میں سے گھس سکتا ہے، جی اس سوراخ میں سے گھس سکتا ہے۔ اسی طرح کافر کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ پھر جہنم سے جانے یعنی جہنم سے نکلنے کے بعد وہ جنت میں چلا جائے۔ جو کفر کی حالت میں مرا اس کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم ہو گیا، ہمیشہ کے لیے جہنم، یا جو شرک کرتے ہوئے مرا اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم۔ اب اس کے لیے کوئی جنت کی واپسی نہیں۔ ہاں اگر کوئی مسلمان ہے، اگر کوئی گناہگار بھی ہے تو اس کو ایک نہ ایک دن سزا کاٹنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے واپس جنت میں داخل کر دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ سب سے نچلی زمین میں موجود سجین میں اس کا اندراج کر لو، اور کافر کی روح بری طرح زمین پر پٹک دی جاتی ہے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی، جس نے اللہ سے شرک کیا وہ گویا آسمان سے گر پڑا، اب اسے پرندے اچک لیں یا ہوا اسے کسی دور دراز مقام پر پھینک دے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 31۔ یعنی کافر کا کوئی پوچھنے والا نہیں، کہاں جا رہا ہے کچھ بھی نہیں، پھینک دے یا جائے گا جہنم میں، پڑے رہو اسی طرح، کوئی پوچھنے والا تمہیں نہیں ہے۔ کافر کی روح قبض کرنے سے پہلے فرشتے کافر کو اللہ کے عذاب اور عقاب کا مزہ سناتے ہیں، جس سے کافر اللہ کے پاس جانا پسند نہیں کرتا۔ جو انسان اللہ کے پاس جانا پسند نہیں کرتا تو اللہ بھی اسے ملنا پسند نہیں کرتا۔ کافر کی روح قبض کرنے سے پہلے فرشتے اسے یوں مخاطب کرتے ہیں کہ اے خبیث روح، تو خبیث جسم میں تھی، اب نکل ذلیل ہو کر، آج بشارت ہے وہ تجھے جہنم کے کھولتے پانی اور پیپ کی اور دوسرے عذابوں کی۔ کافر روح کی بدبو محسوس کر کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ کافر روح کو سجین کی طرف لے جاتے ہوئے زمین کے دروازوں کے فرشتے روح کی بدبو محسوس کر کے شدید اظہار نفرت کرتے ہیں۔ یہ سارا بیان ابھی ہو چکا ہے، یہ والی بات۔ اب ہے میت کا کلام کرنا اور سننا۔ جو انسان مر گیا ہے وہ بات کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ بات کرتا ہے، سنتا بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے۔ مرنے کے بعد نیک اور بد دونوں میتیں اپنا اپنا انجام دیکھ کر اپنے اپنے پسماندگان سے ہم کلام ہوتی ہیں۔ جو اس کے رشتہ دار وغیرہ ہوتے ہیں ان سے وہ ہم کلام ہوتی ہے، جسے پسماندگان نہیں سنتے، اگر سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں گے۔ جو اس کے اگل بغل میں ہیں اگر وہ سن لیں تو وہ کیا ہو جائیں گے؟ بے ہوش ہو جائیں گے۔
صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنازہ تیار ہوتا ہے اور لوگ اسے اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں، نیک آدمی کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو۔ اگر نیک نہ ہو تو کہتا ہے ہائے ہلاکت، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ میت کی آواز انسانوں اور جنوں کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے، اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے گا۔ اگر صحیح معنوں میں انسان اگر سن لے تو کیا ہو جائے گا جی؟ بے ہوش ہو جائے گا۔ میت کو جو تکلیف دی جاتی ہے اس قدر تکلیف ہوتی ہے اسے، اس قدر وہ چیختا چلاتا ہے کہ اگر انسان صحیح معنوں میں سن لے تو بے ہوش ہو جائے گا۔ جمعہ کے دن میں گیا ہوا تھا جامع مسجد گیا ہوا تھا، اور اس وقت قریب 4 بج رہا تھا، 4 یا 4:15 4:30 کے بیچ تھا۔ جامع مسجد دیکھا کوئی گیا ہے؟ جامع مسجد بیچ میں پورا دیکھو کتنا بڑا یہ ہے نا جی، صحن ہے نا، اور اگر کوئی 12 بجے 1 بجے چلا جائے اور گرمی کا دن ہو تو وہاں کوئی انسان کھڑا بھی نہیں رہ سکتا، اتنا گرم ہو جاتا ہے وہ پتھر، اتنا گرم ہو جاتا ہے کہ وہاں چل بھی نہیں سکتا وہ انسان۔ تو میں تو 4 سوا 4 بجے کے قریب گیا تھا، تو میں گیٹ نمبر 3 سے اوپر چڑھا اور جیسے ہی گیا پیر اس قدر جلنے لگے، تو میں نے سوچا ابھی سورج کتنا دور ہے؟ بہت دور ہے نا۔ اس وقت پتھر پر کوئی انسان پیر نہیں رکھ سکتا، وہاں پر کھڑا ہی نہیں رہ سکتا وہاں پر، اور میں تیزی سے بھاگا وہاں سے، پھر بھی لگا مجھے کہ ہاں پیر بہت گرم ہو گیا اس کا۔ تو میں نے سوچا کہ میدان محشر میں سورج کہاں آئے گا؟ ایک دم بالکل قریب آ جائے گا، پلس یہ ہے کہ وہاں کوئی سایہ بھی نہیں ہوگا، اور نیچے زمین پورا کیا ہوگا؟ پورا پلین ہوگا۔ اب وہاں انسان کہیں ڈھونڈے گا کہ کھڑا ہونے کے لیے کوئی جگہ مل جائے، کیسے کھڑا رہے گا جی؟ پلس پسینے میں انسان شرابور ہے، پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، جل رہا ہے اس کا پورا سب چیز، اور وہ وہاں پر 1 سال 2 سال نہیں رہے گا، کوئی 200 سال، کوئی 300 سال، کوئی 500 سال، کوئی 1000 سال، اس طرح رہے گا۔ چلو مومن انسان ہوگا تو صبح سے لے کر شام تک، یہ بتا چکا ہوں نا میں، صبح سے لے کر شام تک۔ لیکن کوئی اگر انسان بے ایمان ہوا تو وہ کتنے دیر تک رہے گا؟ تو انسان کبھی بھی اس کو محسوس نہیں کرتا ہے، جب اس کو محسوس کرے گا تو جان لو کہ وہ ہر وقت ایک دم محتاط ہو کر رہے گا اس دنیا میں، ڈرتا رہے گا، اس کو ڈر لگا رہے گا کہ کہیں اگر مجھے موت آ گئی اور مجھ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا تو قبر کے گڈھے میں ہم تو رہیں گے، کیسے نکلیں گے وہاں سے؟ کون بچائے گا ہمیں؟ کوئی بچانے کے لیے آئے گا؟ کوئی رشتہ دار آئے گا جی؟ کوئی نہیں آئے گا۔ بچانے والا کون ہوگا؟ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہوگا۔ تو یہاں پر وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر مخلوق میں سے کوئی بھی اس کو، مخلوق میں سے یعنی انسان اور جنات، سن لے جو اس کو سزا دی جا رہی ہے تو انسان بے ہوش ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میت کو جلد از جلد دفن کرو تاکہ اگر مرنے والا نیک ہے تو جلد از جلد بھلائی حاصل کرے، اور اگر برا ہے تو اس کا بوجھ جلد از جلد کندھوں سے اتر جائے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ برا ہے تو اس کا بھائی بوجھ اٹھا کر کے اس کو قبر میں پہنچا دو، اب وہ جانے اور اس کا رب جانے۔ جنگ بدر کے مقتول کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک سنا۔ جنگ بدر میں جو قتل کر دیے گئے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکار کے کہا تھا، اور وہ ان کی پکار کو سارے کافروں نے سنا تھا۔ کیا پکارا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مقتولین کو 3 دن تک ایسے ہی پڑا رہنے دیا، جو بدر میں قتل کیے گئے تھے 3 دن تک ایسے ہی پڑے رہنے دیا۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور ان پر کھڑے ہو کر آواز دی، فرمایا اے ابو جہل بن ہشام. یہ کون ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل اور ابو لہب. اے ابو جہل بن ہشام، اے امیہ بن خلف، اے عتبہ بن ربیعہ، اے شیبہ بن ربیعہ، تمہارے رب نے میرے ذریعے تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا کیا تم نے اسے سچ پا لیا؟ یعنی میرے رب نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا تھا میں نے تو اسے سچ پا لیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا تو عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیسے سنتے ہیں اور کیا جواب دیتے ہیں، حالانکہ یہ تو اب مردار ہو چکے ہیں، مر چکے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں جو کچھ ان سے کہہ رہا ہوں وہ تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو، وہ تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو، یعنی تم سے زیادہ اچھی طریقے سے وہ سن رہے ہیں. ہاں البتہ یہ جواب نہیں دے سکتے، یہ جواب نہیں دے سکتے. پھر آپ صلی اللہ یعنی جواب دینے کا مطلب کہ جواب دیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سن لیں، تو یہ جواب نہیں دے سکتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ٹھکانے لگانے کا حکم دیا تو وہ گھسیٹ کر بدر کے کنویں پلیب میں ڈال دیے گئے. ان سب کو کنویں میں ڈال دیا گیا، ان کی لاش کو کیا کر دیا گیا؟ کنویں میں ڈال دیا گیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ عزت دے اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہے ذلیل کر دے، رسوا کر دے اللہ تعالیٰ. اس لیے دعا کرو کہ اللہ تم مجھ سے خوش ہو جانا اور مجھے عزت بخشنا، مرنے سے پہلے بھی اور مرنے کے بعد ہی، کیونکہ عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے اور سارے مومنوں کے لیے ہے، باقی کسی اور کے لیے نہیں ہے. تدفین کے بعد جب میت کے اعزاء و اقربا واپس جاتے ہیں تو میت ان کے قدموں کی آواز سنتی ہے. دفن کر کے جیسے ہی واپس لوٹتے ہیں تو قدموں کی آواز سنائی دیتی ہے. کس کو؟ میت کو جو قبر میں چلا گیا. اور اللہ تعالیٰ کیوں سنانا چاہتا ہے کہ دیکھو اب یہ واپس جا رہے ہیں، اب تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے سوائے میرے یا تمہارے نیک اعمال، وہی تمہاری مدد کرے گا، باقی کوئی نہیں. اگر اچھے اعمال ہے تو تمہاری مدد کی جائے گی، تم عیش و آرام کی زندگی میں رہو گے. اگر تمہارے اچھے اعمال نہیں رہے تو اللہ تعالیٰ بھی پھر مدد نہیں کرے گا، پھر قبر کا عذاب جھیلو تم. تو اسی وجہ سے سنایا جاتا ہے کہ اب تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اپنی قبر میں دفن کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی واپس پلٹتے ہیں تو میت اپنے ساتھیوں کے جوتوں کی آواز سنتی ہے. جوتوں کی آواز سنتی ہے، پہن کر کے جب واپس ہوتے ہیں تو وہ اس کی آواز کو سنتی ہے. قبر کا مفہوم کیا ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ قبر کو مانتے ہی نہیں ہیں، قبر کے عذاب کو حق نہیں مانتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ یہ دیو مالائی کہانی ہے، سب اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. قبر کا کیا مفہوم ہے؟ قبر کا مطلب کسی چیز کو چھپانا یا دفن کرنا ہوتا ہے. کیا مطلب ہوتا ہے؟ چھپانا یا دفن کرنا. سورہ مائدہ آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جس نے زمین کھودی تاکہ قابیل کو دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپا سکتا ہے. اسی زمانے سے یہ قبر کا مفہوم چلا ہوا ہے کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا تو اپنے بھائی کی لاش کو لے کر کے چل رہا تھا، کہاں رکھے اس نے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کوے کے ذریعے سے اشارہ دیا کہ اس کے اپنے بھائی کو کیا کرو؟ دفن کر دو، چھپا دو. اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے کہ سورہ عبس کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَأَكْبَرُوهُ. عرب لوگ کہتے ہیں کہ اکبرت الرجل، یعنی میں نے آدمی کو دفن کیا. جب کوئی آدمی کہے کہ میں نے اس کے لیے قبر بنائی اور اسے قبر میں ڈالا، اس کا مطلب ہے کہ میں نے اسے دفن کر دیا، اسے قبر میں کیا کر دیا؟ دفن کر دیا. قبر کی زندگی کو برزخ یعنی پردہ کی زندگی یا عالم برزخ بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہی دنیا ہے، پردہ کر گیا انسان، اب وہ تمہیں نظر نہیں آتے. جیسے انسان مرا اور وہ پردے میں چلا گیا، پھر وہ اس دنیا برزخی دنیا میں چلا گیا.
جہاں فرشتے وغیرہ دکھائی دیتے ہیں، فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ ابھی ہم لوگ زندہ ہیں، نہ ہم فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں، نہ اصل میں جناتوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ فرشتے یعنی فرشتوں کی جو دنیا ہے، اور مرنے کے بعد جو انسان ہے وہ برزخی عالم برزخ میں جایا جاتا ہے، ایک طرح کا پردہ ہو جاتا ہے، ہمارے نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ قبر میں لاش رکھی ہوئی ہے، ہمیں ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ صرف لاش رکھی ہوئی ہے، کچھ ہو بھی نہیں رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ بہت کچھ ہو رہا ہے، یا تو اس کو مار پڑ رہی ہے، یا وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، اس کا کچھ بھی ہمیں سنائی نہیں دیتا ہے، کیونکہ ایک طرح کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ تو برزخ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پردہ۔ قبر کی زندگی کو برزخ یعنی پردے کی زندگی یا عالم برزخ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون آیت نمبر 100 کے اندر فرمایا، ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک پردہ حائل ہے اس دن تک کے لیے جب وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، یعنی وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ مرنے کے بعد مٹی میں دفن ہو یا پانی میں غرق ہو، ڈوب جائے، یا درندے اسے کھا جائیں، یا جلا کر اسے راکھ بنا دیا جائے، جہاں جہاں میت کا جسم یا جسم کے ذرات یا ذرہ ٹھہرے گا وہی اس کی قبر کہلائے گی۔ جیسے اب کوئی کہے گا کہ انسان تو ڈوب کے مر گیا، تو کہاں قبر میں گیا؟ وہی اس کے لیے قبر بن گیا، جہاں جس جگہ ڈوبا وہ وہی اس کے لیے کیا بن گیا؟ قبر۔ کسی بھیڑیے نے اسے کھا لیا، اس کے گوشت کے ذرات جہاں گرے ہیں وہی اس کی قبر بن گئے۔ یا کوئی انسان جل کے مر گیا، جہاں اس کی جل کر کے پورا راکھ ہوا وہی اس کا قبر بن گیا۔ تو یہ مت سوچنا کہ کوئی انسان جل جائے، مر جائے اور یہ ہو جائے تو اس کے لیے قبر کے عذاب سے چھٹکارا مل جائے گا۔ جیسے ایک واقعہ بھی تھا، ایک شخص بہت گناہ گار تھا، بہت ہی گناہ گار تھا، اس کو اپنے رب سے بہت ڈر لگتا تھا۔ جب مرا تو اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے لاش کو 3 حصے میں کرنا، اور ایک خشکی میں اور ایک ادھر اور ایک ادھر بہا دینا، پانی میں بہا دینا، خشکی میں اڑا دینا، کہیں دور پھینک دینا جا کر، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں جمع نہ کر سکے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب کچھ بھی نہیں تھا تب پیدا کیا، تب تو کچھ ہے، کیا پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو، خشکی کو، سب کو حکم دیا کہ جمع کرو۔ جمع کرنے کے بعد کھڑا کر دیا اللہ تعالیٰ اپنے سامنے، اور پوچھا لما فعلت ھذا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو وہ بندہ کہے گا من خشیتک یا ربی وانت تعلم، اے اللہ میں نے صرف تیرے ڈر سے کیا تھا اور تو زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو اس کا یہ جملہ اتنا اچھا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ڈر سے کہیں کہ میری لاش کو کیا کرنا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے ادھر ادھر پھینک دینا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا اسی کو بخشے گا، جس کو چاہے گا نہیں بخشے گا۔ قبر کی نعمتیں حق ہیں، قبر کی جو نعمتیں ہیں دی جائے گی ایمان والوں کو، وہ حق ہے۔ اہل ایمان کو قبر میں جنت کی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، جنت کی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 32 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نیک اور پاک لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے جب فرشتے آتے ہیں تو پہلے السلام علیکم کہتے ہیں، السلام علیکم کہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں داخل ہو جا جنت میں ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے رہے۔ قبر مومن کے لیے سبز و شاداب باغ ہے جس میں 14ویں کے چاند جیسی روشنی ہوتی ہے۔ ابو یعلا کی حسن روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مومن اپنی قبر میں سبز باغ میں ہوتا ہے جو اس کے لیے 70 ہاتھ تقریباً 105 فٹ یا 35 میٹر فراخ کر دیا جاتا ہے، فراخ مطلب چوڑا کر دیا جاتا ہے، اور اس میں 14ویں رات کی چاند جیسی روشنی کر دی جاتی ہے۔ 14ویں رات کی چاند جیسے ہوتی ہے نا، اسی طرح روشنی کر دی جاتی ہے۔ دوسری حدیث میں مومن کی قبر 70 در 70 یعنی 35 میٹر
35 ملٹیپلائی 35 میٹر فراخ کرنے کے الفاظ آئے ہیں. قبر میں فراخی مومن کے نیک اعمال کے مطابق ہوگی، یعنی جو چوڑا کیا جائے گا، جو انسان جتنا زیادہ نیک ہوگا اتنا ہی چوڑا اس کے قبر کو کر دیا جائے گا. اہل ایمان کو قبر میں ان کی جنت والی رہائش گاہ صبح و شام دکھائی جاتی ہے. صبح اور شام جو ایمان والے ہوں گے ان کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی مرتا ہے تو اسے صبح و شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. اگر وہ جنتی ہے تو اسے جنتیوں والے محلات دکھائے جاتے ہیں، اور اگر جہنمی ہے تو جہنمیوں والا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اور اسے بتایا جاتا ہے یہ ہے تیری رہائش گاہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز تمہیں یہاں بھیجے گا. صبح اور شام دکھایا جاتا ہے اس کا ٹھکانہ. اب کوئی انسان مومن ہے، مر گیا، صبح شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، دیکھو یہ جنت تمہارا ٹھکانہ ہے. اور اگر جہنمی ہے تو جہنم اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. مومن کو قبر میں جنت کا بستر اور جنت کا لباس مہیا کیا جاتا ہے. مومن کی قبر میں جنت کی طرف سے ایک مستقل دروازہ کھول دیا جاتا ہے. یہ بات آگے آئے گی. عذاب قبر حق ہے. قبر کا عذاب حق ہے، یعنی عذاب ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ قبر کا عذاب نہیں ہوتا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی اور عذاب قبر کا ذکر کیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہنے لگی اللہ تجھے عذاب قبر سے بچائے. ایک یہودی عورت کس کو کہہ رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہہ رہی ہے کہ تم کچھ مجھے دے دو، ٹھیک ہے، اللہ تجھے قبر کے عذاب سے بچائے. عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب قبر کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں عذاب قبر حق ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اس کے بعد میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسی نماز پڑھتے نہیں دیکھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر سے پناہ نہ مانگی ہو، یعنی ہمیشہ عذاب قبر سے انہوں نے پناہ مانگی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر سے پناہ مانگی ہے تو ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ زیادہ پناہ مانگنا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ لیکن ہم لوگ ہنسی مذاق میں اس طرح گھل مل جاتے ہیں دنیا میں کہ ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے. نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں تو ہم قبر کے عذاب سے کیا پناہ مانگیں گے؟ جبکہ حکم ہے کہ 10 سال کی عمر میں اگر کوئی نماز نہ پڑھے تو اس کی کیا کرو؟ پٹائی کرو. اس کی 10 سال کی عمر میں اگر کوئی نماز چھوڑے اس کی پٹائی کرو، یہاں تک کہ وہ نماز کا عادی ہو جائے، نماز کا چھوڑنا اس کے لیے مشکل ہو جائے. اور ہم لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں لیکن ایک ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں قبر میں کیا جواب دینا ہے. قبر میں ہمیں کیا جواب دینا ہے؟ قبر میں جانا ہے، کیسے سوال کا جواب دے پائیں گے جی؟ سوال پوچھا جائے گا کہ اس کا جواب دے پائیں گے ہم؟ بس اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہو جائے بس وہی جواب دے پائے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی عذاب قبر کے بارے میں آگاہ فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے عذاب قبر کے بارے میں آگاہ فرمایا. نسائی کی روایت ہے پھر عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے. اس وقت میرے پاس ایک یہودی عورت بیٹھی ہوئی تھی اور کہہ رہی تھی تم لوگ قبروں میں آزمائے جاؤ گے، یعنی عذاب دیے جاؤ گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی اور گھبرا گئے. فرمایا بے شک یہودی عذاب دیے جائیں گے. کون لوگ عذاب دیے جائیں گے؟ یہودی عذاب دیے جائیں گے. پھر عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اس کے بعد ہم نے کئی راتیں وحی کا انتظار کیا. پھر ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف وحی کی گئی ہے کہ تم لوگ قبروں میں آزمائے جاؤ گے. عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ عذاب قبر سے پناہ مانگتے سنا ہے. اور میں نے ابھی بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عذاب قبر سے اتنے پناہ مانگتے تھے تو ہم لوگوں کو تو اس سے زیادہ مانگنا چاہیے. کافروں کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے اور ان کے چیخنے چلانے کی آواز انسانوں اور جنوں کے علاوہ سارے جانور سنتے ہیں. طبرانی کی حسن روایت ہے
کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردے کافر یا مشرک یعنی کافر یا مشرک اپنی قبروں میں عذاب دیے جاتے ہیں اور ان کے چیخنے چلانے کی آوازیں سارے چوپائے سنتے ہیں، سارے چوپائے سنتے ہیں۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورج غروب ہونے کے بعد گھر سے نکلے تو قبرستان میں ایک آواز سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہودیوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، یہودیوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ یہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عذاب قبر برحق ہے۔ عذاب قبر کیا ہے جی؟ برحق ہے کہ عذاب قبر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی تھی کہ یہودیوں کی ان کے قبروں میں کیا ہو رہا ہے جی؟ عذاب ہو رہا ہے، کیونکہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں لایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عذاب قبر کا ایک عبرت ناک واقعہ جسے مدینہ منورہ کے سب لوگوں نے دیکھا تھا، ایک واقعہ ہوا تھا مدینہ میں، ایک واقعہ ہوا تھا، قبر کے عذاب تھا جس کو سارے لوگوں نے دیکھا تھا، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ایک عیسائی آدمی مسلمان ہوا۔ غور سے اس کو سننا، ایک عیسائی آدمی کیا ہوا؟ مسلمان ہوا۔ اس نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھ لی، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھ لی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتابت کرنے لگا، یعنی جو وحی آتی تھی اس کو لکھنے لگا، لیکن بعد میں مرتد ہو گیا۔ مرتد ایکس مسلم یعنی دین سے پھر گیا، مسلمان سے پھر کیا ہو گیا؟ عیسائی ہو گیا۔ بعد میں کیا ہو گیا؟ مرتد ہو گیا۔ کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا اور مرتد ہونے کے بعد کیا کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہے، جو کچھ میں لکھ کر دیتا ہوں بس وہی کہہ دیتے ہیں، جو کچھ میں لکھ کے دیتا ہوں وہ کہہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب اسے موت دی، اس کو جب موت دی تو عیسائیوں نے اسے قبر میں دفن کر دیا، عیسائیوں نے اسے قبر میں دفن کر دیا۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ زمین اسے باہر نکال کر پھینکا ہے، اس کی قبروں سے یعنی کوئی لاش کو نکال کر کے اس کو باہر پھینک دیا، یعنی زمین نے بھی اس کی لاش کو قبول نہیں کیا، یہ کسی نے کیا بھی نہیں تھا، اسے باہر نکال کر پھینک دیا۔ عیسائیوں نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے، چونکہ وہ ان کے دین سے بھاگ کر آیا ہے لہذا انہوں نے اس کی قبر کھود کر لاش باہر نکال پھینکی ہے۔ عیسائیوں نے کس پر الزام لگایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں پر، کہ اسی کا کام ہے، ان کی دین کو چھوڑ کر کے آیا تو جب یہ مر گیا تو دشمنی میں اس کی لاش کو نکال کر کے کیا کر دیا؟ باہر پھینک دیا۔ لہذا انہوں نے اس کی قبر کھود کر لاش باہر نکال پھینکی ہے۔ عیسائیوں نے اس کے لیے دوبارہ نئی جگہ قبر کھودی، اور اس سے پہلے کی نسبت بہت گہرا بنایا، یعنی اور گہرا بنایا تاکہ کوئی نکال کر کے باہر اس کی لاش کو نہ پھینک سکے، اور لاش کو دوبارہ دفن کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ زمین نے اسے پھر باہر نکال پھینکا ہے۔ عیسائیوں نے پھر الزام لگایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے، چونکہ وہ ان کے دین سے بھاگ کر آیا ہے لہذا انہوں نے اس کی قبر کھود کر لاش باہر نکال پھینکی ہے۔ عیسائیوں نے تیسری مرتبہ اس کے لیے قبر کھودی اور اتنی گہری بنائی جتنی گہری وہ بنا سکتے تھے۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ زمین نے اسے پھر نکال کر باہر پھینکا ہے، تب انہیں یقین ہو گیا کہ یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے بلکہ اللہ کا عذاب ہے۔ چنانچہ عیسائیوں نے اس کی لاش ایسی ہی چھوڑ کر واپس آ گئے۔ اس انسان نے اتنا گھٹیا کام کیا تھا کہ مٹی نے بھی اس کو اپنے جگہ یعنی جگہ نہیں دی، انہوں نے اس کی لاش کو نکال کر باہر پھینک دیا کہ تمہارے لیے یہاں جگہ نہیں ہے، اس کی لاش کو باہر پھینک دیا، اور اسی طرح وہ پڑا رہا
یہاں تک کہ اسی طرح سڑ گل کر کے اسی طرح مل گیا وہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عذاب قبر برحق ہے، عذاب قبر برحق ہے، اور اس کو کبھی بھی ہلکے میں نہیں لینا چاہیے. جو انسان ہلکے ملے گا بہت روئے گا، بہت پچھتائے گا. آج بھی ہے موقع ہمارے پاس، آج بھی موقع ہے کہ ہم اچھے بن جائیں، نمازی پرہیزگار بن جائیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بن جائیں، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگے. یا اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اے اللہ مجھ کو بخش دے، تو رحم فرما، تو بہت بہترین رحم کرنے والا ہے. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، بہت بہترین رحم کرنے والا ہے. جب تک اللہ ہمارے اوپر رحم نہیں کرے گا ہم بچ سکتے ہیں جی؟ قبر کے عذاب سے بچ سکتے ہیں؟ نہیں. اپنی عبادت کے بلبوتے پر کیا ہم جہنم کے عذاب سے بچ سکتے ہیں؟ کیا ہم جنت کو پا سکتے ہیں؟ نہیں. جب تک اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم نہیں کرے گا، کرم نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین ہم سے راضی نہیں ہوگا، ہم تب تک نہیں بچ سکتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ سے کیا کرنا ہے؟ ہمیں دعا کرنا ہے، نیک بننا ہے، اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. اگر کوئی غلطی ہے تو اپنے اندر چینج کرو، یہی موقع ہے. ورنہ پھر مرنے کے بعد کتنا پچھتاؤ گے، کتنا پچھتاؤ گے، کچھ بھی پتہ نہیں. چلو اس کو یہیں تک رہنے دو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قبر کے عذاب سے